قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں ساری کائنات میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو ساری کائنات میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ یہ سب اللہ والے ہیں جن کی ہم محفلیں سجاتے ہیں، جن کے نام سے ہم مجلسیں کرتے ہیں، جن کے ہم کل کرتے ہیں، جن کے ہم عرس کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے وہ اللہ والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور دوستو، اگر کسی کے دوست کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دوست آٹومیٹکلی خوش ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے والد کے دوست کا ذکر کیجئے اپنے والد کے سامنے، اپنے باپ کے متر کا آپ ذکر کیجئے اچھائی سے، تو آپ کے والد کو ضرور خوشی حاصل ہوگی کہ میرا بیٹا میرے دوست کا ذکر کر رہا ہے، میرے جگری دوست کو یاد کر رہا ہے۔ اسی لیے یہ آیا بھی ہے، ماں باپ کے حق میں یہ بھی ہے کہ جب والد کا انتقال ہو جائے تو جو والد کے دوست تھے اولاد ان کا بھی دھیان رکھے۔ یہ بھی ماں باپ کے آدر و سمان میں آتا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد بھی جو باپ کے ملنے والے تھے مسلمان ایمان والے، بچے پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے باپ کے دوستوں کو بھی یاد کرے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہر ایک اپنے دوست سے خوش ہوتا ہے۔ اور پھر رب کائنات کہ یہ اولیاء اکرام دوست ہیں، ان کا آپ جتنا زیادہ ذکر کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی ہوئی بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھیں گے اور اپنے اندر اپنائیں گے تو وہ بزرگ بھی خوش ہوں گے، ان کی روح بھی خوش ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 1272 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1272 میں، اور اگر انگریزی کے حساب سے دیکھیں تو 1856 میں آپ پیدا ہوئے اور انتقال ہو گیا آپ کا 1921 میں۔ آپ کو پتا یہ کتنا خطرناک زمانہ تھا۔ 1856 اس وقت پورے ملک میں، ہمارے ہندوستان ملک میں انگریزوں کو بھگانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ 1856 سے 1947 تک بہت ہی خطرناک ماحول رہا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ماحول صحیح ہوگا تب ہم کام شروع کریں گے، جب ماحول شٹوبل ہوگا، حالات صحیح ہوں گے، وقت صحیح آئے گا تب ہم کام شروع کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دیکھیے، جب پورے ملک میں افراتفری مچی ہوئی تھی، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، کبھی کسی بہن کو کاٹ دیا جاتا، کبھی کسی بھائی کو کاٹ دیا جاتا، کبھی کسی کو مار دیا جاتا، کبھی کسی کو مار دیا جاتا۔ یہ پورا زمانہ جو ہے 1856 سے لے کے 1947 تک کا بڑا خطرناک ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی خطرناک ماحول میں کام کیا ہے۔ اسی خطرناک ماحول میں، اس دور میں 150 سال پہلے کوئی بھی ریسورس نہیں تھا، نہ موبائل تھے، بہت ایک دم آج کے حساب سے دیکھیں تو بہت گیا گزرا زمانہ ہے۔ نہ کوئی سرویلنس ہے، نہ کوئی سیٹلائٹ ہے، نہ کوئی موبائل ہے، کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی پوری دنیا سے اعلیٰ حضرت کے پاس فتوے آتے تھے۔ آپ فتاوی رضویہ جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کی 30 جلدیں ہیں، موٹی موٹی 30 جلدیں ایک کتاب کی، کہ ایک آدمی اٹھا نہیں پائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب کو ایک آدمی اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں پائے گا، اتنی بھاری ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ۔ آپ اس میں پڑھیے، کیونکہ جو فتویٰ مانگتا ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے اس میں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے کہ پوری دنیا سے اعلیٰ حضرت کے یہاں پر فتوے آتے تھے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سارے فتووں کے، پوری دنیا کے فتووں کے جواب دیتے تھے۔
اور جواب بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ، ایک ایک فتوے کی پوری کتاب تیار ہو جاتی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک کاغذ ایسا لیا اور لکھ کے دے دیا۔ آج کل فتوے ایسے کاغذ پہ دے دیے جاتے ہیں بس A4 پر، مگر جب اعلیٰ حضرت جواب لکھتے تو پوری ڈیٹیل، پورا ایکسپلینیشن، پورا میرے دوست پوری کتابیں تیار ہو جاتی تھی۔ اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ سمجھتے ہو خالی عربی جانتے ہوں گے، فارسی جانتے ہوں گے، امامت کرتے ہوں گے، خالی مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے۔ ہر علوم اعلیٰ حضرت کو جو اس وقت دنیا میں چلتے تھے، ہر طرح کی آپ کے پاس جانکاری تھی۔ سائنس دانوں کو، البرٹ آئنسٹائن کا نام آپ نے سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی کاٹ کیا اور بڑی کتابیں لکھی سائنس میں، میتھ میں، الجبرا میں، اور بہت سی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتابوں، 1000 سے زیادہ کتابوں کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا۔ 100 سے زیادہ اعلیٰ حضرت پر PhD ہو چکی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں IMPhil اور PhD، جس کو کر کے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اتنی تھوڑی عمر میں اتنا زیادہ انوویشن، اتنا زیادہ کرانتی کاری کام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیسے کریں۔ مگر سنو، وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، اللہ جس کو چاہے جتنا عطا فرما دے۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، 2 ٹکڑے کیے جائیں، تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ، دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اور آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پر کروں جاں فدا، تیرے نام پر کروں جاں فدا، ایک جاں نہیں 2 جہاں فدا، تیرے نام پر کروں جاں فدا، ایک جاں نہیں 2 جہاں فدا۔ اور کہتے ہیں 2 جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، 2 جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اور بتا دوں، اعلیٰ حضرت کسی ایک خانقاہ کے نہیں ہے، کان کھول کے سب لوگ سن لیجیے۔ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں، اور جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کا کسی ایک خانقاہ سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اچھی طرح سے آپ دماغ میں رکھیے، جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کا کسی ایک خانقاہ سے، ایک خاص کمیونٹی سے تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ عاشق رسول ہیں، اور جو بھی عاشق رسول ہے وہ ہمارا امام ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے سلام میں فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی دل کی وسعت دیکھیے، وہ فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم خانقاہوں میں بٹے پڑے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیر کا مرید ہے کہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شاہ کی ساری امت۔ ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ ہم کو سبق سکھا دیا کہ ہم کو کیا دیکھنا ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا یہ وفادار امتی ہے یا نہیں ہے۔ خان کا نہیں دیکھنی ہے، پیرا مریدی نہیں دیکھنی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حضور کا امتی ہے کہ نہیں ہے، یہ حضور کا وفادار امتی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی ہے تو وہ ہمارا ہے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ گٹ بازیوں میں پھنسنا، اپنا جھنڈا الگ لگانا، یہ میرے دوستو مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سب سے زیادہ فوکس علم دین پر دیا۔
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے میرے دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا آج سے لگ بھگ 150 سال پہلے، کیا فرمایا کہ عظیم الشان مدرسے کھولے جائیں، اپنے اسکول ہونا چاہیے، اپنے کالج ہونا چاہیے، اور ان میں شاندار پڑھائی ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی بات کو مانا ہوتا، ہر جگہ ہمارے مدرسے ہوتے، ہمارے اسکول ہوتے، ہمارے کالج ہوتے، اور ہر فیلڈ میں، ہر وبھاگ میں، ہر سیکٹر میں، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں آج ہمارے بندے، ہمارے بھائی ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اگر 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت کی یہ بات مان لی ہوتی۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہ اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دی جائے۔ کب بتا رہے ہیں؟ 150 سال پہلے بتایا تھا اعلیٰ حضرت نے کہ اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دی جائے، وظیفے دیے جائیں، تاکہ خواہی ناخواہی وہ علم حاصل کریں، ایجوکیٹڈ بنے۔ میرے بھائیوں، کتنے بچے پیسے کے ابھاؤ میں شکشا کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے بچے فیس نہ ہونے کی وجہ سے، کورس نہ ملنے کی وجہ سے، وقت پر فیس جمع نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے کہا تھا کہ بچوں کو اسکالرشپ دیجیے، جبکہ اسکالرشپ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا۔ اگر آپ رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کریں کہ ہر بچے کو شکشا ملنا چاہیے، اگر ہم اپنے بچوں کو، اگر ہم اسٹوڈنٹ کو ان کی فیس دے دیتے، ان کو پیسے دیتے، ان کو وظیفے دیتے، ان کو اسکالرشپ دیتے، تو ہزاروں لاکھوں ہمارے بچے جو پڑھ نہیں پائے وہ پڑھ جاتے، اور ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل جاتا اگر ہم اعلیٰ حضرت کے اس اسٹیٹمنٹ پر عمل کیے ہوتے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر بچے کو پڑھنا چاہیے، ہر بچے کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کب بنتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ملک میں دا رائٹ آف دا چلڈرن فور فری ایجوکیشن۔ بھائی جب آپ بچے کو اسکالرشپ دیں گے، اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے بتایا تھا کہ وظیفے دیجیے، تو یہ بھی تو میرے دوستو ہمارے بچے فری میں پڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 4 اگست 2009 کو رائٹ ٹو ایجوکیشن پاس ہوا ہے، 2009 میں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 150 سال پہلے بتا رہے ہیں، 150 سال پہلے کہ بچوں کو اسکالرشپ دو، مگر ہم نے صرف نعرے لگائے اعلیٰ حضرت کے، نعرے لگائے اعلیٰ حضرت کے، جھنڈے بلند کیا اعلیٰ حضرت کے، سال میں ایک بار جلسہ کر لیا کہیں، اور بس نعرے لگائے، تقریر کرنے والے تقریر کر کے چلے گئے، اور ہم پھر خرگوش والی نیند میں سو گئے، اور ہم نے سوچا کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کام کر دیا۔ بس مسلک اعلیٰ حضرت زبانوں پر رہا، زبانوں پر رہا، بس جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی بیچارے زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں، وہ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ اس فیلڈ میں کام نہیں کر سکتا جس میں وہ کام کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے کہا تھا کہ بچوں کو وظیفے دے کے پڑھاؤ، خواہی نہ خواہی پڑھیں۔ میرے دوستو، آج چیخم پکار مچ رہی ہے، ہمارے بچوں کے حجاب اتارے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے نقاب اتارے جا رہے ہیں، لڑکیوں کے ہمارے اسکولوں میں ہزاروں لڑکیاں شکشا سے ونچت ہو گئیں، تعلیم سے محروم ہو گئی۔ کیوں؟ اپنے اسکول نہیں ہیں، اپنے صحیح سلامت مدرسے نہیں ہیں، اپنے کالج نہیں ہیں، اپنے میڈیکل کالج نہیں ہیں، اپنے انجینئرنگ کالج نہیں ہیں، اپنے لا کالج نہیں ہیں۔ کاش اعلیٰ حضرت کی بات پر ہم نے 150 سال پہلے سے اگر عمل کیا ہوتا نا، تو ہمارے اسکولوں کے، ہمارے کالجوں کے، ہماری یونیورسٹیوں کے، ہمارے مدرسوں کے ہر جگہ جال بچھے ہوئے ہوتے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے رو نہیں رہے ہوتے کہ آج فلاں بچی کا نقاب اتار دیا، آج فلاں بچی کا حجاب اتار دیا۔ ہزاروں بچیاں نقاب کی وجہ سے بیچاری تعلیم سے بچ گئی۔ کیوں سا عمل کیا؟ میرے بھائیوں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں
کہ ٹیچروں کو ان کی قابلیت کے حساب سے بیش بحق تنخواہیں دی جائیں، یعنی جو گورنمنٹ میں تنخواہیں چلتی ہیں ان کے برابر اماموں کو، ٹیچروں کو، مدرسوں کو تنخواہیں دی جائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے بتایا تھا۔ اگر اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بچوں کی دماغوں کی جانچ ہونی چاہیے، کون سا بچہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، کون سے بچے کی کس وبھاگ میں روچی ہے، کون سا بچہ کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، اس کو وہی لگایا جائے۔ آج بھیڑ چال سے ایک لاٹھی سے سب کو ہانک دیا جاتا ہے۔ بچوں کو دیکھا جائے کہ ان کا مائنڈ کدھر جا رہا ہے، انہیں کس بات کا شوق ہے۔ اسلام میں کوئی میرے دوستو فیلڈ کی کمی نہیں ہے، کام کی کمی نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ بچوں کے طبیعتوں کی جانچ ہونی چاہیے، ان کا کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ آج ہم بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے۔ اماں چاہتی ہے بیٹا ڈاکٹر بن جائے، باپ چاہتا ہے بیٹا وکیل بن جائے، اور خالہ چاہتی ہے بیٹا انجینئر بن جائے، اور پھپھو کچھ چاہ رہی ہے، دادی کی خواہش کچھ اور ہے، دادی چاہتی ہے بیٹا عالم بن جائے، باپ کی خواہش ہے بیٹا قاری بن جائے۔ بیٹے کے جو اسکل ہے وہ کچھ الگ ہی ہے، وہ کچھ الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ کس وبھاگ میں بچہ روچی رکھتا ہے اس کی پہلے جانچ ہونی چاہیے، اس سے پوچھ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، بچے کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ بچہ چاہتا کیا ہے۔ اگر زبردستی آپ بچے کو جو چاہتا نہیں ہے، جو اس کا دماغ میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ لگا دیں گے تو وہ مینٹل ہو جائے گا، مینٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے، کتنی بلند ہے۔ 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا اپنی بینک ہونی چاہیے، اپنی بینک ہونا چاہیے۔ 150 سال پہلے کہا تھا۔ آج اگر اعلیٰ حضرت کی بات مان لی ہوتی اور سچی طور پر آج مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم قائم ہوتے، زبانی طور پر نہیں، نعرے بازی سے نہیں، حقیقت میں اگر ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والے ہوتے تو آج لاکھوں بینکیں، ہماری اسلامی بینکیں پورے ہمارے ملک میں ہوتی، پورے ہمارے ملک میں ہماری بینکیں ہوتی، اور جب ضرورت پڑتی، جہاں ضرورت پڑتی وہاں ہم خرچ کر دیتے۔ اور سنیے، یہ 10 نکاتی پروگرام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں میڈیا کے تعلق سے بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کب 150 سال پہلے۔ آپ کوئی بھی میڈیا ہاؤس دیکھ لیجئے، کوئی بھی جو اخبار اس وقت چل رہے ہیں ان کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیے، جو بھی نیوز چینل ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے، وہ اعلیٰ حضرت کے بعد ہی کے ہوں گے۔ 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ اپنا میڈیا ہونا چاہیے، اپنے اخبار ہونی چاہیے، شاندار طریقے سے اخبار چھپیں، اور وہ ہر دن چھپیں، یا کم سے کم ہفتے میں ایک اخبار ہونا چاہیے، اور ہر جگہ فری میں پہنچایا جائے۔ سمجھے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے، ہماری بات تو بتائی نہیں جا رہی ہے، سمجھے؟ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے پھر بھی باویلا مچ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری اپنی میڈیا نہیں ہے، ہمارے اپنے پترکار نہیں ہیں، ہمارے اپنے صحافی نہیں ہیں، ہمارے اپنے جرنلسٹ نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے بتایا تھا کہ اپنا میڈیا ہونا چاہیے، اپنے اخبار ہونے چاہیے، اپنے میگزین ہونے چاہیے۔ آج اگر 150 سال پہلے عمل کیا ہوتا تو آج ہمارے لاکھوں پترکار اپنے ہوتے جو اپنی بات کو اٹھاتے اور ہم ان کو سنتے اور ہم حقیقت تک پہنچتے۔ ہمارے بزرگوں کا ذکر ہوتا، ہمارے سائنسدانوں کا ذکر ہوتا، ہمارے ڈاکٹرز کا ذکر ہوتا، ہمارے وکیلوں کا ذکر ہوتا، ہمارے IAS ادھیکاریوں کا ذکر ہوتا۔ ورنہ ہوگا کیا؟ آپ نے خبر پڑھی ہوگی نا، 1 نمبر پر پورے اسکول میں بچی آتی ہے، انعام دوسرے کو ملتا ہے۔ سنی خبر نہیں سنی؟ مسلم بچی آتی ہے 1 نمبر پر اور کسی دوسرے کو انعام دیا جاتا ہے، راج کسی اور کو دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھ پر خود کاٹے ہیں، خود ہم نے اپنے ہاتھ پیر کاٹ دیے،
150 سال پہلے جو اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں بتا کے گئے تھے ہم کو، آج یہ بات کل بھی لگ رہی ہوگی آپ کو کہ آج ہم صرف نعروں تک سیمت رہ گئے. ہم نے صرف نعروں کا، عرسوں کا، ہمارا زیادہ تر پیسہ عرسوں میں جا رہا ہے، عرسوں میں ختم ہو رہا ہے ہمارا زیادہ تر پیسہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خلیفہ بہت دن پہلے کہہ گئے کہ سنیوں کا زیادہ تر پیسہ جلسے جلوسوں میں اور عرسوں میں ختم ہو رہا ہے، اور دوسرے لوگ اپنا پیسہ پڑھائی پر خرچ کر رہے ہیں. جتنا نا خانقاہوں میں ایک عرس پہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اگر وہ پیسہ وہ لگا دے تو ہر سال ایک یونیورسٹی بن جائے گی، ایک یونیورسٹی کھڑی ہو جائے گی ہر عرس میں. عرس کیا ہے؟ ارے بھائی جو آپ فاتحہ پڑھواتے ہو نا، خود فاتحہ پڑھتے ہو، وہی عرس ہے. ابھی ہم 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ دیں، 1 مرتبہ الحمدللہ سب لوگ پڑھ لیں، فاتحہ ہو گئی. یہی تو کل ہے، یہی کل ہے، یہی عرس ہے. میرے بھائیوں، آج ہم نے اگر سچے ہم اعلیٰ حضرت والے ہوتے، سچے اگر ہم اعلیٰ حضرت والے ہوتے تو آج تصویر کچھ اور ہوتی، آج ہماری تصویر کچھ اور ہوتی. پڑھائی پر آج کوئی ذکر نہیں ہے، شکشا پر کوئی ذکر نہیں ہے، کرامتیں سنائی جاتی. میں کوئی کرامت کا منکر نہیں ہوں، کرامت حق ہے، برحق ہے. جب کرامت سنائی جاتی ہے پبلک کو تو پبلک کہتی ہے ارے یار وہ تو ولی اللہ تھے، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ What is the possible for me؟ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ What I can do؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ارے میرے بھائیوں، کرامت سے ہٹ کے بھی تو دیکھیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کتنا کام کرتے تھے دیکھیے. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے. ڈاکٹروں نے منع کیا کہ آپ کسی سے بات نہیں کریں گے. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کہیں اور ایک اجنبی جگہ پر شفٹ کر دیا گیا اعلیٰ حضرت کو، جہاں پر آنے جانے والوں کا پتہ نہ چلے. کسی ایک اجنبی مکان میں اعلیٰ حضرت کو شفٹ کر دیا گیا. ایک بہت خاص بندہ تھا، ڈھونڈتے 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 اعلیٰ حضرت کو پہنچ گیا اور دکھایا، اپنے آپ کو بتایا تو چھٹی ان کو آنے کی اجازت مل گئی. ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے کہ آپ بیڈ ریسٹ رہیں گے، آرام کریں گے، کوئی آپ سے بات نہیں کر سکتا ہے، کسی سے آپ بات نہیں کریں گے. جب یہ جناب عالی اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو وہاں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی چارپائی کے ارد گرد بڑے بڑے 4 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، 4 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہر ایک کو الگ الگ ٹاپک پر مسئلے کا جواب لکھوا رہے ہیں. کسی کو میتھ کا مثال کے طور پر سمجھیے، کسی کو نکاح کا، کسی کو طلاق کا، کسی کو زکوٰۃ کا، کسی کو حج کا. آپ لوگوں نے اگر املا بولا ہوگا کسی کو تو آپ کو اس بات کا انوبھو ہوگا، جب املا بولتے ہیں تو پھر بچوں سے بولا بھائی کہاں تک بول دیا میں نے، کہاں تک، جب کہ کتاب سامنے ہوتی ہے. اور الگ الگ ٹاپک پر اعلیٰ حضرت بغیر کتاب کے فتوے لکھوا رہے ہیں. 4 لوگ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تنہا اعلیٰ حضرت اکیلے الگ الگ ٹاپک پر سب کو بتا رہے ہیں اور پوچھ بھی نہیں رہے کہ کون سا ٹاپک کہاں تک پہنچ گیا ہے. یہ صاحب 5 میں پہنچے، 5 میں پہنچے، انہوں نے بھی اپنے 5ویں ٹاپک کا الگ مسئلہ پوچھ لیا. وہاں پر پاس میں ایک حضرت بیٹھے تو ان کا جواب ہے، وہ کہتے ہیں مجھ کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو اعلیٰ حضرت بیماری کی حالت میں اتنا زیادہ کام کروا رہے ہیں کہ 4 کتابیں لکھوا رہے ہیں، اور 5واں انہوں نے بھی اپنا بیچ میں مسئلہ پوچھ لیا. اعلیٰ حضرت نے بغیر ناراض ہوئے ان 5 میں مفتی صاحب کو بھی جواب بتایا. یہاں دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کا عالم ہے جبکہ ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے کام کرنے کو، بولنے کو، کتابیں پڑھنے کو منع کر رکھا ہے. تو یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت. میرے دوستو، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت آج جو ہم دکھاتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے. تو اصلی اعلیٰ حضرت والے بن جاؤ. اور میں پھر بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کا کسی خانقاہ سے تعلق نہیں ہے، وہ عاشق رسول ہیں، اور عاشق رسول ہر مسلمان عاشق رسول کا ادب و احترام کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کسی ایک خانقاہ کے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے، خدا کا میرے دوستو خاص کرم ہے، فضل و کرم ہے، اور خدا کے فضل پر اور مصطفیٰ کے معجزے پر، مصطفیٰ کی رحمت پر ہر مسلمان کا ادھیکار ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور یہ پچھلے جمعے کو میں بتایا تھا، ایک بس جا رہی ہے یہاں پر 11 ستمبر کو اعلیٰ حضرت کے عرس میں، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیے، اذان ہوگی، اس کے بعد سب لوگ سنتیں پڑھیں گے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ۔